بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و مستمعین، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں رکھیں۔ ایک خاتون نے سوال کیا تھا کہ ہم جو بھی کاروبار کرتے ہیں اس میں نقصان ہو جاتا ہے، کاروبار ختم ہو جاتا ہے، ہم لاس میں پڑ جاتے ہیں اور لگتا ہے کہ کسی نے ہمارے کاروبار کو بند کر دیا ہے، کاروبار میں بندش ہو گئی ہے، رزق ہمارا بند کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح پہلے بھی ایک خاتون کا سوال تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ 8 سال سے میری شادی کسی جادوگر نے جادو کر کے اس میں بندش کی ہوئی ہے، تو اس کا بھی میں نے جواب دیا تھا۔ اب یہاں رزق کی بندش کا علاج اکثر لوگ پوچھتے ہیں، وظائف پوچھتے ہیں، اذکار پوچھتے ہیں۔ یہاں پہلی بات جو آپ یاد رکھیں، اپنے ذہنوں میں اور اپنے عقیدے میں پیوست کر لیں، وہ یہ ہے کہ کیا کوئی انسان کسی دوسرے کا رزق بند کر سکتا ہے، کسی کے رزق کو بڑھا سکتا ہے، یا کسی کے رزق میں کمی کر سکتا ہے، یا کسی کے معاملات چلتے ہوئے روک سکتا ہے، یا رکے ہوئے معاملات چلا سکتا ہے؟ یہ کسی انسان کے اختیار میں ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ اس کا اختیار کسی انسان، کسی جن، کسی جادوگر، کسی فرشتے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ رزق کو بڑھانا یا رزق کو کم کرنا، رزق میں اضافہ کرنا، معاملات کو چلانا یا روک دینا، اس کا اختیار اکیلے اللہ رب العالمین کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس عقیدے کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی یہ دعا سکھلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اللہ جسے تو دینا چاہے اس کا کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے اس عقیدے کا اظہار کریں اور اپنے ذہنوں میں یہ بات راسخ کر دیں کہ ہمارے رزق کو کوئی نہیں روک سکتا، اور ہمارے رزق میں کوئی بندش نہیں کر سکتا، اور ہمارے رزق کو کوئی بڑھا نہیں سکتا۔ ہاں، اگر رزق میں کمی بیشی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے اور ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کچھ گناہ ہیں جن گناہوں کی وجہ سے رزق میں کمی ہوتی ہے، قطع تعلقی کرنے سے رزق میں کمی ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے سے۔ تو اگر رزق میں کمی ہے، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، بجائے اس بات کے کہ ہم سوچیں کسی نے جادو کیا ہے، جادوگر کو ڈھونڈیں اور تعویذات لیں، الٹے سیدھے کام کریں، اس سے بہتر ہے اور شرعی طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنی کوتاہیوں کو دیکھیں، اپنے گناہ ڈھونڈیں کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی، اللہ کی رحمتیں پا کر ہم ناشکرے تو نہیں ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ان شکرتم لازیدنکم، میری نعمتوں پر شکر کرو گے زیادہ دوں گا، ولا ان کفرتم، ناشکری کرو گے تو پھر عذاب بھی ہوگا، کہیں ناشکری تو نہیں۔ اپنے گناہوں کو دیکھیں، ڈھونڈیں، ان پر توبہ اور استغفار کریں، ٹھیک ہے؟ اور 4 کام میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ان 4 کاموں کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتیں اور برکتیں دیں گے اور انشاءاللہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ استغفار کریں کثرت کے ساتھ، اپنے گناہوں کو دیکھیں، ان پر توبہ کریں، معافی مانگیں، استغفار پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کثرت کے ساتھ پڑھیں، لا تعداد پڑھیں، بغیر گنے پڑھیں، چلتے پھرتے آپ کی زبان پر استغفار ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حیث لا يحتسب، کہ جو بندہ استغفار لازم کرتا ہے، ہر وقت چلتے پھرتے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر پریشانی سے نکال دیتے ہیں، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دیتے ہیں، اور ایسی جگہوں سے اس کو رزق عطا کرتے ہیں کہ جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ کثرت کے ساتھ استغفار کریں، ایک عمل۔ دوسرا عمل، آپ اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، والدین کو عزت اور احترام دیں، ان کا کہا مانیں، ان کے ساتھ ادب کریں، اور خصوصاً وہ نوجوان جن کے والدین بزرگ اور بوڑھے ہو چکے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی فرما برداری کریں۔ بزرگوں کی فرما برداری کرنے سے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو، اس کا رزق وسیع ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ آپ کے ساتھ اگر آپ کے رشتہ دار آپ سے تعلق توڑتے ہیں، قطع تعلقی کرتے ہیں، آپ نے نہیں کرنا، آپ ان کے ساتھ جوڑیں، آپ جوڑ کر رکھیں، آپ صلہ رحمی کریں، آپ ناراضگیاں نہ رکھیں، آپ لوگوں کی صلح کرائیں، اصلاح کرائیں، صلہ رحمی کا کام کریں، تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ تیسرا عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ تہجد کا اہتمام کریں۔
نماز تہجد پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ ایسا وقت ہے رحمتوں اور برکتوں کا کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آ کر کہتے ہیں حل من مستغفرن، کوئی ہے معافی مانگنے والا، حل من مسترزقن، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا. تو اس وقت اٹھ کر اللہ سے رزق کا سوال کریں، رحمتوں اور برکتوں کا سوال کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی جھولیوں کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر دیں گے، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، کاروبار میں رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی. اور اسی طرح چوتھا عمل یہ ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھیں، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، کہ اللہ تو ہمیں حلال ہمارے لیے کافی کر دے، حرام سے بچا لے، اور اللہ اپنے فضل سے ہمیں غنی کر دے. تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے، رحمت سے غنی کر دیں گے. اور اگلی بات ان 4 اعمال کرنے، اور اس کے علاوہ اور بھی عمل ہیں، اذکار ہیں انشاءاللہ، وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اگر یہ اعمال انسان توبہ استغفار بھی کر رہا ہے، صلہ رحمی بھی ہے، اور پھر بھی وہ سمجھتا ہے کہ میرے رزق میں کمزوری ہے یا رکاوٹ ہے یا کسی نے جادو کر دیا ہے، تو یہ بات بھی کنفرم ہے کہ جادوگر اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں. حاسدین لوگ، حسد کرنے والے، وہ اس طرح کام کرتے ہیں. حسد بھی انسان کا چل جاتا ہے، نظر بد بھی لگ جاتی ہے. تو وہ بھی کب لگتی ہے؟ جب ہم اذکار نہیں کرتے، جب ہم میں کمزوری ہوتی ہے، جب ہم صبح شام کی دعائیں نہیں پڑھتے، ہم مسنون دعاؤں کا اہتمام جب نہیں کرتے، کمی ہم میں ہوتی ہے. تو بجائے اس بات کے کہ ہم ڈھونڈیں کسی نے جادو کیا ہے، کس نے کیا ہے، اس کے توڑ کے لیے تعویذات لیں یا جادوگروں کے پاس جائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم جادوگر کے مالک سے رابطہ کریں. اگر کسی جادوگر نے جادو کیا ہے تو جادوگر کا مالک بھی اللہ ہے، اس کے جادو میں اثر بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو اللہ سے رابطہ کریں اور اپنی ان کمزوریوں کو دیکھیں جن کمزوریوں کی وجہ سے جادوگر کا اثر چل گیا ہے، ان کمزوریوں کو ختم کریں، بجائے اس کے کہ ہم الٹے راستے پر جائیں، جادوگر کے پاس جائیں، اپنے ایمان کو گنوائیں. ہم توبہ کی طرف جائیں، ہم استغفار کی طرف جائیں، ہم اللہ سے رجوع کریں، ہم تہجد کا اہتمام کریں، ہم استغفار کریں، اللہ کے قریب ہوں، اپنی دینداری کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہیں ہم قطع تعلقی تو نہیں کر رہے. قطع تعلقی سے بھی رزق میں کمی ہوتی ہے، اور انسانوں پر رحم نہ کرنے کی، ہم دوسروں کا جن پر ہم خرچ کر سکتے ہیں، جن کو ہم وسعت دے سکتے ہیں، ان کو ہم وسعت نہیں دیتے تو ہم پر وسعت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی بات یاد رکھیں. اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں وسعت ہو، آپ کے ماتحت لوگ جو ہیں، آپ کے جو ملازم ہیں، آپ کے بچے ہیں، بیوی ہے آپ کے والدین ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ان کو وسعت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو وسعتیں دیں گے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. جو آپ کے ملازم ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے بچے ہیں، یعنی جن کو آپ خوشی دے سکتے ہیں، آپ ان کو خوشی دیں، آپ ان پر خرچ کریں، اللہ رب العالمین آپ کو دیں گے، آپ کے مال میں کبھی کمی نہیں آنے دیں گے. تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ دیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور جرت دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.